فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، دعا افطار پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیر شریف کا دن ہے اور عن قریب اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور الحمدللہ عاشقان رسول سنت پر عمل کرنے کی نیت سے پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ سنت مبارکہ ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے دین ماحول کی برکت سے بھی اور یوں بھی عاشقان رسول کے یہاں پیر شریف کا نفل روزہ رکھنا یہ اچھا مانا جاتا ہے، ثواب کا کام ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ تو اس نسبت سے ہم پیر شریف کے دن دعائیں افطار کا یہ پروگرام لے کر آتے ہیں، تاکہ ایک یہ ذہن بھی ملے کہ ہمیں بھی پیر شریف کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے پاسبل ہو۔ اگر کوئی ایسی وجہ نہ ہو کہ جو اس کے لیے سبب بن رہی ہوں، اس کے علاوہ ہمیں پیر شریف کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ اختتام کو پہنچے، یعنی عصر کے بعد کا جو وقت ہے اور مغرب کا وقت ہے، وقت افطار ہے، تو چونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے ایف جین چینل کے ناظرین کے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یوں بھی اگر دیکھ لیں کہ الحمدللہ جب ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، ایف جین چینل سے ہم الحمدللہ دعا کو لائیو کرتے ہیں، مناجات کو لائیو کرتے ہیں، نہ جانے ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا بھر سے ہمارے ساتھ ناظرین جوائن ہوتے ہوں گے، نہ جانے کہاں کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اور اس کی آمین رب تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور الحمدللہ اس طرح ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس اچھی نیت کے ساتھ بھی اور اس بھروسے کے ساتھ بھی ہمیں دعا میں شریک رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم حمد باری تعالی شامل کریں گے، نعت کے چند اشعار بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر مناجات کے اشعار چند انشاءاللہ الکریم ہوں گے، اور اخیر میں ہم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں گے، انشاءاللہ اپنے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو اخیر تک پروگرام میں آپ شامل رہیے، دعا افطار کی اس پیاری پیاری محفل میں شامل رہیے۔ بلکہ گزارش کروں گا جو یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لنک کو شیئر بھی کر دیجئے، تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی اس دعا افطار میں شامل ہو سکے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آپ اپنی اسکرین پر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے ایف جین چینل کے ناظرین، آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایف جین چینل کے پروگرامز دیکھ رہے ہیں، تو یہ نمبر آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور ہمیں مس کال کیجئے اور بتا دیجئے کہ آپ بھی ایف جین چینل دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں، لیکن ہمیں کیسے معلوم پڑے کہ آپ ایف جین چینل دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ایک سروس ہم نے لانچ کی ہے، یہ سروس سٹارٹ کی ہے۔ آپ نمبر پر مس کال دیجئے تاکہ آپ کا ریکارڈ ہمارے پاس آئے اور ہم جان سکیں کہ آپ بھی ایف جین چینل دیکھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں ناظرین کے نام، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 بادل ہے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ بادل ہے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ بادل ہے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی رضا اللہ 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 ہو سورگ یاسین کے ہو سورگ اخلاص 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی اللہ کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 جب نزعہ کے عالم ہو مولا یہ اجاگر جب نزعہ کے یہ عالم ہو مولا یہ اجاگر جب نزعہ کے عالم ہو مولا یہ اجاگر جب نزعہ کے عالم ہو مولا یہ اجاگر ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ
سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک کے ذکر کرنے میں بڑا سرور بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کرنے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم جہاں دلوں کو سرور ملے گا وہیں پر ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ ہماری زبان میں ایک تاثیر، ایک لذت بھی پیدا ہوں گی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے گھر میں بھی کیسی رونقیں ہوتی ہیں، کس طرح سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کس طرح اللہ پاک گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، گھریلو جھگڑے دور ہوتے ہیں، رزق میں اللہ پاک اس کے ذکر کے برکت سے الحمدللہ رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو بے شمار برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی۔ یہ تو دنیاوی برکتیں تھیں، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذکر کرنے والے ذاکرین ہیں ان کا بلند و بالا مرتبہ ہوگا، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ہوں گی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم فضول گفتگو کرتے رہیں، اپنی زبان سے بد کلامی کرتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ آئیے انشاءاللہ پروگرام میں اب ہم چند نعت پاک کے اشعار شامل کرتے ہیں۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، 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 چوکھٹ پہ تیری سر او میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیری سر او میری روح چلی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، عطار ہمارا ہے سر حشر سے کا
ستار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہیں دعائے افطار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ماہ رمضان گزر چکا اس کے صدقے ہمیں بخش دیں۔ ماہ رمضان تو کیا ماہ رمضان تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ ماہ رمضان کیسا بابرکت مہینہ، کیسا بابرکت دنوں والا مہینہ تھا کہ الحمدللہ ہر دن عبادتوں کا سرور تھا، الحمدللہ روزوں کی رونقیں تھیں، مسجدیں آباد تھی۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، ہر طرف قرآن کریم کی تلاوت کا نور تھا، ذوق شوق تھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ماہ رمضان ہوتا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ پاک ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ دوبارہ پھر زندگی میں ماہ رمضان عطا فرمائے۔ عجل عجل یا رمضان۔ اللہ پاک بس ہمیں ماہ رمضان سے جلدی جلدی ملا دے اور ماہ رمضان کی بہاریں پھر سے ہمیں نصیب ہو جائیں۔ پورے 30 دن دعا افطار کا سلسلہ FGN چینل پر تھا، اور کئی سو افراد الحمدللہ ہمیں جوائن کرتے تھے، اور چینل پر بھی ہوتے تھے، یوٹیوب پر بھی ہوتے تھے، اور الحمدللہ ماہ رمضان سے FGN چینل کے ناظرین ہمیں ماہ رمضان کا وہ جو روٹین تھا نا، عبادتوں کا، تلاوتوں کا، دعاؤں کا، اسے ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، ماہ رمضان ہمیں جو ہے وہ کئی سارے درس دیتا ہے، اور ماہ رمضان میں جب کنٹینیو میں اتنی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں نا آپ 15 منٹ بندہ کسی کی صحبت میں رہتا ہے، اس کا اثر لے لیتا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب سگریٹ پینا کیوں شروع کی، تو بس دوست نے ایک آدھ بار پلا دی تھی تو سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی، لت لگ گئی۔ ماہ رمضان 30 دن رہا ہمارے درمیان، ہم نے عبادتیں کی، روزے رکھیں اور گناہوں سے بچیں، نیک کام کیے، جائز کام کیے، حرام کاموں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 30 دن کنٹینیو کرنے کے بعد بھی ہماری عادت نہ لگی، کیا اب بھی نمازوں سے مسجدیں ویران رہیں گی؟ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ کیا اللہ پاک کی رضا والے کام نہیں کریں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ماہ رمضان کے بعد مسجدوں کا داخلوں سے یہ محروم رہ جاتے ہیں، یہ جاتے ہی نہیں مسجدوں کی طرف، نمازوں کا ذہن ہی نہیں بنتا۔ کچھ جمعہ جاتے ہیں، کچھ پھر واپس آئندہ سال رمضان ہی میں جائیں گے۔ آپ مسلمان ہیں، اور میں تو بات مسلمانوں سے ہی کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران کیوں ہو گئی؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ ماہ رمضان کے بعد قرآن بند کیوں ہو گیا؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ میری اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، ماہ رمضان کے بعد وہ تسبیحات کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وہ عادتیں کہاں گئی؟ کہاں گیا وہ تلاوت قرآن کرنا؟ اب چھوٹ گیا ہے۔ کیا ماہ رمضان کے بعد معاذ اللہ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ماہ رمضان کے بعد ہم نیکیاں نہیں کریں گے؟ کیا ماہ رمضان کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے؟ ماہ رمضان میں ہم نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کیا، ہم نے کوشش کی کہ ہم بیانات سنیں، ہم نعت مصطفیٰ سنیں، ہم ذکر و اذکار کریں۔ کیا ماہ رمضان میں نے جو پہلے بولا اس کو واپس دہرا دیتا ہوں، کیا ماہ رمضان میں گناہ کرنے کی ہماری عادت چھوٹ گئی؟ تو کیا ماہ رمضان کے بعد ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم نیکیاں کر رہے ہیں؟ نیکیاں کرنی ہے ہمیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ہمیں جو عادت ہماری رمضان میں لگی ہے گناہ چھوڑ دینے کی، ہم گناہ سے باز رہیں۔ اب ماہ رمضان کے بعد ہمیں گناہوں سے باز رہنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں کی عادت ہمیں لگا لینی ہے۔ انشاءاللہ الکریم خیر ہی خیر ہوں گی،
برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. زندگی بڑی مختصر ہے، اس کو نیکیوں میں گزار لیجئے، اچھے کاموں میں گزار لیجئے. بڑی مختصر زندگی ہے. اور آپ دیکھیں کورونا نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ جناب یہ آکسیجن اگر لیول کم ہو جائے اور اچھا خاصا انسان جو ہے وہ چند لمحوں میں ختم سا ہو جاتا ہے. کتنی اموات ہوئی ہیں. اور یوں سمجھے کہ آپ کے ساتھ بھی کئی ایسے حادثات ہوئے ہوں گے، خود آپ کے گھر میں ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے عزیزوں میں ایسے معاملات ہوئے ہوں گے کہ جناب یہ زندگیاں چلی گئی، گھر کے جوان چلے گئے. کیا جناب بس یہ ہوا ہے آکسیجن لیول کم ہوا ہے اور انسان انتقال کر گئے. ایسے واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ جناب میں نے اپنے ارد گرد والوں کو دیکھا، چند لوگ تو ایسے گئے کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ظہر کی نماز میں نے ادا کی اور ظہر کی نماز کے بعد ایک شخص مجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا. اس نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے اس کو جواب دیا. بس پھر تھوڑی دیر کے بعد سمجھے کہ تقریباً 40-50 منٹ گزرے ہوں گے، وہ شخص مجھ سے ملاقات کر کے گیا اور مجھے یہ خبر پہنچی کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب غور کریں، یہی ہے زندگی کہ جناب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، لیکن بس وہ اچانک سے اس کی سانسیں بس اٹک سی گئیں اور وہ ایک بہانہ تھی کہ جناب طبیعت خراب ہوئی اور یہ ساری چیزیں ہوئی اور بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا. کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہماری زندگیاں ایسے ختم نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بھی تو نہیں معلوم نا کہ ہماری موت کب آ جائے. میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے یہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں نہ رہوں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو آئندہ سال ماہ رمضان نہ ملے، آئندہ کل نہ ملے. ماہ رمضان تو بہت دور کی بات ہے، آئندہ کل ملنے کی امید بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو آخرکار ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اللہ پاک کی نافرمانی ہم کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان جو برکت و رحمت والا مہینہ گزرا ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اس نے ہمیں ایک روٹین دیا ہے، ایک اچھی لائف دی ہے اور ایک صحت کا پیغام اس نے ہمیں دیا ہے. سحری افطاری میں جنہوں نے الحمدللہ احتیاط کے ساتھ کام لیا، ان کی صحت اچھی ہوئی ہوں گی، انہوں نے بہت ساری چیزوں میں بہتری پائی ہوں گی. اور اپنا ایک ٹائم مینجمنٹ رمضان نے الحمدللہ ہمیں سکھایا ہے کہ جناب وقت پر اٹھنا ہے. آپ دیکھیں نا، سحری میں بندہ وقت پر اٹھتا تھا، یعنی کہیں پر اگر ٹائم یہ تھا کہ سحری کا وقت اتنے بجے ختم ہو جائے گا تو یہ مائنڈ بنا ہوا تھا کہ 1 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے. اور جناب اسلامی بہنوں کو گھر کی کام کاج میں اور سحری وغیرہ کے معاملات میں جو ہے وہ یعنی تیاری کرنی ہے سحری کی. اور اسلامی بھائیوں کو اٹھنا ہے. اللہ نے توفیق دی جنہیں، انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی اور جناب نماز تہجد ادا کرنے کے بعد انہوں نے سحری کی، پھر وہ نماز فجر کے لیے جانا، پھر تلاوت قرآن کا سلسلہ، پھر جناب اتنے بجے سونا ہے تو اتنے بجے اٹھ کر جو ہے وہ کاروبار پر جانا ہے، پھر جناب اذان ظہر اتنی بجے ہیں. یعنی ہمیں اپنے مساجد کے جو جماعت کے ٹائم ہے وہ حفظ سے ہو گئے تھے. ہم اذان سنتے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. کتنی پیاری زندگی ہماری ماہ رمضان میں تھی، کتنا پیارا ٹائم مینجمنٹ تھا ہمارا. نماز ظہر کے بعد پھر جناب کاروبار کی طرف یا تلاوت قرآن کی طرف اللہ پاک نے جنہیں توفیق دی وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہوئے. بعض خوش نصیب وہ بھی ہوں گے کہ جو روزانہ 3-3 4-4 پارے ختم کرتے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو 1-1 پارہ تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، بعض چند سورتیں پڑھتے ہوں گے لیکن تلاوت قرآن کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب عصر کا وقت تھا تو جناب عصر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے. پھر بالکل فکس ٹائم پر جب افطار کا وقت ہوتا تھا، جن جن شہروں میں ان شہروں کے مطابق وہ افطار کی ترکیب کیا کرتے تھے. تو کتنا خوبصورت یہ منظر تھا ایک دم ٹائم مینجمنٹ کا. جناب نماز مغرب کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونا ہے یا تلاوت قرآن کرنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے. جو بزرگ تھے یہ بھی جناب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، سارے گھر کے جمع ہیں. وہ اسلامی بھائی جو فیملی کو ٹائم نہیں دیتے تھے، رمضان نے ان کو بھی جو جناب ایک طرح سے جمع کر دیا تھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ افطار کریں، اپنے فیملی کے ساتھ میں رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. پھر جناب نماز عشاء کی اذان ہوتی اور بس عشاء کی اذان تو کیا ہوتی کہ وہ تراویح کی تیاریاں شروع ہو جاتی، بلکہ پہلے سے ہم ریڈی رہتے کہ بس اب اذان ہو اور ہم مسجد کے صفوں میں شامل ہو جائیں اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کریں. 1-1.5 گھنٹہ نماز تراویح
اللہ پاک نے جنہیں توفیق دی، ایک بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ نماز تراویح باجماعت ادا کرتی تھی، الحمدللہ الحمدللہ نماز تراویح کی ان کی تراکیب تھی۔ نماز تراویح کے بعد بھی پھر جو ہے جناب تلاوت قرآن کا سلسلہ، تو یہ پورا دن بھر جو گزرتا بڑا نیکیوں بھرا گزرتا۔ کیا ہم ماہ رمضان کے بعد اپنی لائف کو مینیج نہیں کر سکتے؟ ہم ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے؟ اب جناب پوچھتے ہیں کہ نماز کا کیا ہوا؟ جناب بڑا بیزی ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، کیسے پڑھوں میں؟ کاروبار میں مبتلا ہوں، دکان بند کر دوں گا تو سیل کیسے ہوں گی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ کام ہے وہ کام ہے، نہ جانے کسی چیزیں ہوتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، ایف جی این چینل کے ناظرین، نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ذرا اپنا جملہ بدلیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اپنا کام کرتا ہوں، ٹائم ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہنا ایسا چاہیے کہ نماز پڑھتا ہوں، ٹائم ملتا ہے تو کام کر لیتا ہوں۔ یہ جملہ بہت اچھا ہے، یہ جملہ بہت بیسٹ ہے، یہ مسلمانوں والا جملہ ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے۔ تو ایسا ہی کیجئے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکیوں والے کام کیجئے، انشاءاللہ الکریم بڑی اس کی برکتیں ہمیں ملا کرے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ الکریم اب سے کچھ دیر بعد بس ہم مناجات افطار انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے نا، ہم تو ایسے گناہگار بندے ہیں، ایسے گناہگار بندے ہیں کہ ہم جتنی توبہ کریں نا اتنی کم ہے، یقین جانیں جتنی توبہ کرے اتنی کم ہے۔ اتنے گناہ ہیں کہ نہ پوچھے بات۔ دن کے اجالے میں ہمارے گناہ ہیں، رات کے اندھیرے میں ہمارے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں اور جناب ہاتھوں کے گناہ ہیں۔ ہم ایسے مقامات پر جا رہے ہیں اپنے پیروں سے چل کر کے جہاں گناہ ہی گناہ ہے۔ زندگی خطاؤں میں اور گناہوں میں بسر ہو رہی ہے اور نہ جانے کیسے عجیب و غریب قسم کے گناہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں خوب توبہ کرنی چاہیے، خوب توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، بے شمار توبہ کے فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، بشرط یہ کہ جناب ہم توبہ کے ارکان کمپلیٹ کریں، توبہ کے جو رکن ہیں اس کو ہم مد نظر رکھیں، توبہ کی جو شرائط ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں۔ توبہ کہتے ہیں ندامت کو۔ جناب ہم سب سے پہلے تو اعتراف جرم کریں کہ یا اللہ میں نے یہ کیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں یا اللہ پاک میں نے ایسا کیا ہے۔ اب جناب ندامت ہو، عاجزی انکساری ہو، اگر اللہ پاک توفیق دے تو اشک باری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف جی این چینل کے ناظرین ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ ترک جرم کا ارادہ ہو، کہ بندہ توبہ کرتے وقت یہ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ ضروری ہے، یہ 3 شرطیں ہیں جو ایک سچی توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم مناجات کی طرف۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری
میں پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے
واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے ہم سب گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے مالک و مولا، اے رب کریم ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم گناہ گار، خطا کار، عصیاں شعار، سرتاپا گناہ گار بندے یا اللہ اپنے گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یا اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، یا اللہ ایپ جی ان چینل پر نہ جانے کہاں کہاں لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اے رب کریم، اے مالک و مولا، کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ یا اللہ کون ہے جو ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے؟ یا اللہ تو ہی ہے، یا اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. یا اللہ اے رب کریم اس امید پر ہاتھ اٹھائے ہیں کہ تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یا اللہ تو ہی تو توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا اللہ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے رب کریم، اے رب کریم جن لوگوں کو تو نے بخش دیا ہے، یا اللہ انہی کا واسطہ ہمیں بھی بخش دے. یا اللہ اے رب کریم عز و جل ہمیں معاف فرما دے. اے مولا، اے رب کریم ہماری عادتیں اچھی ہو جائے ایسا کرم فرما دے. یا اللہ گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائے ایسا کرم فرما دے. اے مولا نیکیوں کی عادتیں لگ جائے ایسا کرم فرما دے. اے مولا ہمیں اچھا بنا دے. یا اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے. یا اللہ ہمیں متقی بنا دے. یا اللہ تیرے خوف سے ڈرنے والا بنا دے، تیرے خوف سے رونے والا بنا دے. یا اللہ اے مالک و مولا تیرے خوف سے گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے. یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہمیں بندہ بنا دے. اے مولا اے رب کریم ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں ستھرا بنا دے. یا اللہ جیسا ظاہر اچھا ہے، یا اللہ ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے، ہمارا دل بھی پاک صاف فرما دے. اے رب کریم عز و جل، اے مالک و مولا تیرے رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے مالک و مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو رزق میں تنگی کے شکار ہیں ان کے رزق میں فراخی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حرام سے بچا۔ یا اللہ رزق حلال میں ہمیں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے رب کریم جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو یا اللہ دور فرما دے۔ یا اللہ قرض سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اے مالک و مولا جو نیک رشتوں کی طلبگار ہے یا اللہ گھر میں ہماری بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں مولا، عمر نکلتی جا رہی ہے یا اللہ اچھے رشتے نہیں آ رہے، ان کے لیے غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے مالک و مولا جو جہاں پریشان ہے یا اللہ سب کی خیر فرما۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں اے مالک و مولا ہمیں امن شانتی سکون عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہمارے ملک ہندوستان کو خوب ترقی اور عروج عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے رب کریم عز و جل جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے مالک و مولا حج کے قافلے بن رہے ہیں یا اللہ ہر سال حج کی تمنا لیے دل میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، یا اللہ اس سال حج کے اسباب بنا دے۔ یا اللہ اس بار تو کعبہ اپنی آنکھوں سے دینا ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ اگر تو بلائے تو کون ہے جو روکے۔ یا اللہ بس تو بلا لے۔ یا اللہ اپنے گھر کا طواف نصیب فرما دے، صفا مروہ کی سعی کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ وقوف عرفات و مزدلفہ و منی نصیب فرما دے۔ اے مالک و مولا مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ اے مالک و مولا بار بار عطا فرما۔ یا اللہ سنہری جالیوں کو چومنا ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ گنبد خضرا کو دیکھنا ہمارا مقدر فرما دے۔ یا اللہ بار 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 میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرما۔ جب آخری بار جائیں تو ایسے جائیں کہ پھر واپس نہ آئیں۔ یا اللہ محبوب کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ کلیمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے۔ یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ان سب کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارے خاندان میں سے جو فوت ہوئے ہیں سب کو بخش دے، سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے سے رہ گئے جو ہمارے حق میں بہتر ہو یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یا اللہ ایسی بھیک دے جس سے ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔